فرمایا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو آپ بھیج رہے ہیں جو فساد کے شعلے بھڑکائے گی، خون بہائے گی، بدامنی پھیلائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس اور تسبیح کے سارے جلی و خفی تقاضے تو ہم پورے کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، تم نے خون بہانے والوں کو دیکھا ہے، راہ حق میں خون دینے والوں کو کیوں نہیں دیکھا؟ بد امنی پھیلانے والوں کی لوح تقدیر پڑی ہے، امن و سلامتی کے علم برداروں کی لوح تقدیر کیوں نہیں پڑھی؟ اشرار کو پڑھا ہے، اخیار کو کیوں نہیں پڑھا؟ خطا کاروں کی لائف ہسٹری کا چیپٹر تم نے پڑھا ہے، ابراروں کی لوح تقدیر کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ فیصلہ کل انداز میں رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، تم میری تسبیح بھی کرتے ہو، میری تقدیس بھی کرتے ہو، تم بھی سلامت رہو، لیکن میں نے اپنے محبوب کے لیے یہ انجمن سجانی ہے، میں نے اپنے محبوب کے لیے یہ محفل آراستہ کرنی ہے، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اعلم ما لا تعلمون، یہ تو ہے اس کا احسان۔ نوریوں نے کہا ہم تیری تسبیح اور تقدیس کا حق ادا کرتے رہیں گے، انہیں مت بنائیے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے تمام انبیاء، اپنے سارے رسول انسانی برادری میں سے ہی منتخب کیے، ہم نے انسان ہی کے سر پہ رسالت کا تاج سجایا۔ اور پرانے بیماروں کو انسانوں میں سے، وہ تو نوری اسمبلی تھی نا، انسانوں میں سے پرانے بیماروں کو سب سے پہلا اعتراض یہی ہوا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، یہ اللہ نے بشر کو کیوں رسول بنا دیا؟ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے بشر کو کیوں رسول بنا دیا؟ دوسرے مقام پہ فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ رسول تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے تو مہکتے ہوئے حجروں میں، انٹچ قالینوں پر، ٹھنڈی فضاؤں میں، بس
تعویذ گنڈا ہی لکھتے رہنا چاہیے تھا، یہ بازار میں تجارت کرتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ اور پشاور کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں تعویذ گنڈا کی دکان کسی نبی نے نہیں کھولی، انبیاء اور رسول کی یہ سنت نہیں ہے، یہ اجمی فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے بس۔ کسی پیغمبر نے تعویذ کی دکان نہیں کھولی۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، اور اس نے اتنا عطا کیا کہ کوئی کمی ہی نہ رہی۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ رب العالمین نے بیماروں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ دھرتی کے سینے پر اے انسانوں، اگر تمہاری جگہ نوریوں کی آبادیاں ہوتی، یہاں فرشتے آباد ہوتے، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے معلم بھی انہیں نوری عطا کرتے، ان کی قیادت کے لیے فرشتہ بھیجتے۔ لیکن جب تم انسان ہو تو ہم نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے معلم اور ہادی بھی انسان بھیجا، جو تم میں سے ہے، تمہارے دکھوں کو سمجھتا ہے، تمہارے مسائل کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کا بھی احساس رکھتا ہے۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے کہ تمام انبیاء اور رسل بشر تھے، تمام انبیاء و رسل بشر تھے، لیکن بے شر تھے، بے شر۔ اور یہ جو پرانے اور نئے باشر ہیں، ان بیچاروں کو احساس کمتری کیوں لاحق ہوا؟ کمپلیکس فیلنگز کیوں آئیں؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ نبی کو بشر کہنا نبوت کی توہین ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حیوانیت اور انسانیت میں فرق ہی نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مقام انسانیت کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا انسان کی پہچان یہ ہے جس کا ایک سر ہو، دو کان ہوں، دو آنکھیں ہوں، دو بازو ہوں، دو پاؤں ہوں، اور اگر آنکھیں موٹی ہوں تو وہ خوبصورت ہے، حالانکہ یہ تو مسٹر گدھے کی بھی ہوتی ہے، اور اگر چمڑی سفید ہو تو یہ اس کو حسین کہتا ہے، حالانکہ یہ سفید چمڑی بھی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے جن کا نام لیتے ہوئے بھی میں شرماتا ہوں۔ سیاہ بالوں، سفید چمڑی، متوازن اور سمارٹ باڈی، موٹی آنکھوں، چمکتے دندان اور متوازن اعضاء تناسق کا نام انسانیت نہیں، انسانیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ ابن ام مکتوم کو آنکھیں نہیں ملی، لیکن وہ اتنا اچھا انسان ہے کہ حضور جب احد پر تشریف لے گئے، غزوہ احد پر، تو کسی نابینے کو اپنا نائب بنا کے گئے مسجد نبوی میں۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جس کی چہرے کی آنکھیں نہ ہوں وہ اندھا نہیں ہے، اندھا وہ ہے جس کے
دل کی آنکھیں نہ ہو، دل کی بینائی نہ ہو. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. میں نے بعض ایسے نابینے دیکھے ہیں کہ جن پر بلا مبالغہ کئی بینا قربان کیے جائیں. فار ایگزامپل میں ایک کا نام لیتا ہوں. وہ تو صحابہ کی بات ہے نا. صحابہ تو ویسے بھی کائنات انسانی کے معیاری کردار ہیں، آئیڈیل کیریکٹرز ہیں. میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں. حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی. میں نے مدینہ طیبہ میں انہیں تقریباً 6 مرتبہ دیکھا. بہت پیار کرتے تھے وہ مجھ سے. مادرزاد نابینا تھے، پیدائشی نابینا تھے. پھر فالج کا حملہ ہوا، ہاتھ بھی مفلوج ہو گئے، پاؤں بھی مفلوج ہو گئے، زبان بھی مفلوج ہو گئی. دیکھ پہلے نہیں سکتے تھے، پھر چل بھی نہیں سکتے تھے، پکڑ بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے. لیکن یہ جو خوخا صدیق اکبر ہے نا باب السلام کے ساتھ، یہیں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرے لگاتے تھے. عصر کی نماز میں آتے تھے، عشاء پڑھ کے ان کو شاگرد اس میں چیئر لفٹ میں لے جاتا تھا. نماز عصر کے بعد پاکستان، مصر، اردن، ترکی، انڈیا، شام، عراق اور دوسرے مسلم ممالک کے حفاظ اور قراء حضرت قاری صاحب کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور تلاوت کرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دیں. اب 10-12 آدمی پڑھ رہے ہیں. کسی کی آواز اونچی ہے، کسی کی آہستہ ہے، کسی کی آواز باریک ہے، کسی کی موٹی ہے، کوئی تیز پڑھ رہا ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے. لیکن یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میرا مشاہدہ ہے. میں خود یہ منظر دیکھتا تھا کہ اگر کسی سے اخفاء و اظہار میں بھی غلطی ہوتی، ایک ہاتھ قاری صاحب کا کام کرتا تھا تھوڑا سا، تو اس ہاتھ کی انگلی اٹھا کے کرتے تھے. بول تو نہیں سکتے تھے، جس طرف ذرا غلطی ہو رہی ہوتی تھی ادھر انگلی کر کے کہ غلط پڑھ رہے ہیں. وہ پھر چپ ہو جاتا، پھر دہراتا. اگر پھر بھی غلطی ہوتی تو یہ انگلیوں کرتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر ان کا ایک شاگرد اصلاح کے لیے بیٹھا ہوتا تھا، وہ اس جملے کی جب اصلاح کرتا تو پھر انگلی سے یوں کرتے کہ اب چلو. 10-12 آدمی بیک وقت قرآن مجید پڑھتے تھے اور ان میں سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتا تو اس کا دل بینا فوراً پکڑ لیتا. میں اسے اندھا کہوں؟ آپ مجھے بتائیے میں کیسے اندھا کہوں؟ اور پھر وہ جو پڑھنے والے ہوتے تھے زارو قطار روتے بھی تھے. خصوصاً مصری حضرات پر اتنی رقت طاری ہو جاتی، ہچکیاں بند جاتی یہ منظر دیکھ کر کہ دیکھو چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن قرآن کا عشق تو دیکھیے اور پھر قرآن کی وفا تو دیکھیے. یہ قرآن سے نبھا رہا ہے اور قرآن اس سے نبھا رہا ہے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. انسانیت موٹی آنکھوں کا نام نہیں ہے بابو، مولوی صاحب. انسانیت سفید چہرے کا نام نہیں ہے. مسٹر ابو لہب اتنا حسین تھا کہ ماں نے اسے ابو لہب کا ٹائٹل دیا. نام تو اس کا کیا نام تھا ابو لہب کا؟ عبد العزا. عبد العزا، عزا کا بیٹا، عزا کا بندہ. لیکن چہرہ اتنا چمکتا تھا اس کا کہ ماں نے کہا میرا بیٹا تو شولو کا بھی باپ ہے، ابو لہب شولو کا بھی باپ ہے، لیکن وہ جہنم میں جل رہا ہے. اور حبشے کا سیاہ فام وہ یہاں فرش پہ چلتا ہے.
تو اس کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی. سبحان اللہ. اس کے لیے جنت ترستی ہے کہ میرے دامن میں یہ کب آئے گا. کیونکہ میں بینی خلاف آدمن نیست آدم بل خلاف آدمن. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلاف ہیں آدم کے. ان کے لیے نرم سے نرم الفاظ حیوان ناطق کہہ دیجئے. نرم سے نرم الفاظ. اور قرآن تو کہیں کہیں اتنا غضبناک ہے کہ انہیں کل انعام کہہ کے بھی چپ نہیں رہتا بل ہم اضل کہتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. جس طرح تم اپنے چولہے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کرتے ہو اللہ نے بھی اپنی جہنم کے لیے کچھ ایندھن بنایا ہے. انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی جہنم کا مٹیریل. قرآن کریم نے ان کی پہچان بتائی. لہم قلوب لا یفقہون بها ان کے سینوں میں دل ہے لیکن تفقہ سے خالی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت سے خالی. وَلَهُمْ آذان کان تو ہیں لیکن حق کی سماعت سے خالی. طبلہ سرنگی کی دھنوں میں گانے اور قوالیاں سن کر تو جھومتے ہیں قرآن سن کر اونگتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. فرمایا یہ تو جانوروں چوپایوں مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ بھی اتنا پٹڑی سے نہیں اترے جتنا یہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب پہلے خود انسان بنیے پھر انشاءاللہ آپ احساس کمتری کے بیمار نہیں رہیں گے. پھر سر اونچا کر کے فخر کریں گے کہ نبی ہی تو اصل انسان ہوتا ہے. باقی جس کو بھی انسانیت ملتی ہے اسی کی تعلیم و تربیت کے فیض سے ملتی ہے. ملتان ہی کے ایک شاعر ہوا کرتے تھے بڑا اچھا شعر کہا. فرمایا اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. ابو بکر کے دامن میں صدق کے موتی ڈالنے والا کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق کو ذوق عادل کی تعلیم دینے والا کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان کو ذوق شرم و حیا اور ذوق جود و سخا کی تعلیم دینے والا کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی المرتضی کو زہد و ولایت کا ذوق کی تعلیم کس نے دی؟ خالد بن ولید کو سرفروشی کا ذوق کس نے عطا کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نا. میں انہیں بشر کہتا ہوں. سلمان اور بلال، عبد الرحمن ابن عوف، ابو ہریرہ، سعد ابن ابی وقاص، عمرو ابن عاص، معاویہ بن ابی سفیان، حسن و حسین، احمد ابن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ، عبد القادر گیلانی،
ابن تیمیہ، غزالی، رومی، شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی، محمود حسن امداد اللہ مہاجر مکی، کفایت اللہ محمد الیاس، سید مدنی، شاہ بخاری، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الرحیم، ایسے بشر ہوتے کہ جو فرش پہ چلتے ہیں، جن کے عروج پر اللہ کے فرشتے عرش پر رشک کرتے ہیں. تمام نبی، تمام رسول کیا تھے؟ بشر تھے، لیکن بے شر تھے. ہمارے آقا بھی شر ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنی بات اپنے محبوب کی زبان سے کہلوائی. فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انی ملک. بیان میرا ہے لیکن زبان آپ کی. فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے میرے محبوب، میں مختار کل نہیں. لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. ایک مولوی صاحب کہتے یہ حضور نے اجراح انکسار فرمایا. اجراح انکسار فرمایا. غریبی بہت بری بلا ہے، لیکن فکری غریبی سے اللہ محفوظ رکھے. یہ جو ذہنی افلاس ہے، ذہنی افلاس، اللہ اس سے محفوظ رکھے. لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. میں اعلان کرتا ہوں، میرا دعویٰ نہیں کہ میں اس کے خزانوں کا مختار ہوں. ولا عالم الغیب، اور نہ میں علام الغیوب ہوں. ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ نوری ہوں. مختار کل وہ، میں قاسم ہوں وہ دینے والا ہے. میں متعلم ہوں وہ بتانے والا ہے. میں انسان ہوں وہ لم یلد ولم یولد ہے. میرا خاندان وہ برادری سے پاک، میرے والدین وہ ان رشتوں سے پاک. ادھر بیٹیاں بیٹے وہ بیٹوں بیٹیوں سے پاک. یہ سوال کرنے والا وہ دامن بھرنے والا. یہ روتا ہوا اچھا لگتا ہے، وہ آنسو پوچھتا ہوا اچھا لگتا ہے. اس کی دولت عاجزی ہے اور اس کی پہچان کبریائی ہے. هل كنت إلا بشرا رسولا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں اعلان کر دیا، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ بشر ہوں، تم میں سے ہوں، لیکن اللہ نے میرے سر پہ رسالت کا تاج رکھا ہے. میں اس کا
رسول انا بشر مثلکم، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، عیسائیوں کی طرح مجھ سے محبت نہ کرنا کہ دائرہ انسانیت سے نکال ڈالو، یہودیوں کی طرح محبت نہ کرنا کہ دائرہ عبدیت سے نکال ڈالو۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا معیار صدیق اکبر کا عشق، صحابہ کرام سے بڑھ کر پیغمبر سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، لیکن صدیق اکبر کی محبت ایک دیوانے کی محبت نہیں، سرزانے کی محبت ہے۔ صدیق اکبر کا عشق نفسانیت کی بنیاد پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی بنیاد پر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن مدینہ اداس ہے، مدینہ کے در و دیوار پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ حضور کی وفات کا دن کون سا ہے؟ آہستہ 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 آہستہ، حضور کی وفات کا دن کون سا ہے؟ مدینہ اداس، حسنین کی آنکھوں میں آنسو، اور سیدہ فاطمہ کا دکھ۔ فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے والد گرامی کی موت نے جو مجھ پر غم ڈھائے ہیں، جو میرے دلوں پر دکھوں کے بادل چھائے ہیں، اگر ان دکھوں میں سے کچھ کا سایہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جاتا تو سیاہی میں ڈوب جاتا، اس کی روشنی سلب ہو جاتی۔ 12 ربیع الاول کو حسنین کریمین کے آنکھوں میں آنسو۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو پھیلائیں۔ 12 ربیع الاول کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، مدینہ کے گلی کوچوں میں کہتے پھر رہے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ لفظ آئے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو نہیں بچ پائے گا، اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، قریب آئے، فرمایا لیک یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے ذرا بیٹھو، میری بات سنو۔ فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے، باقی سارا مدینہ بھی جمع ہو گیا۔ دیکھیں آج کے دن اس عاشق کے ساتھ کا ری ایکشن کیا ہے، اس کا امپریشن کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں کتنے باہوش ہیں، دیکھیے فرماتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ او ابن خطاب تم بھی سنو، باقی سب بھی سنے، اور قیامت تک امت کے ہر فرد تک یہ بات پہنچے کہ محمد ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا
محبوب ہے، معبود نہیں۔ جس نے رسول اکرم کو معبود سمجھ لیا تھا، میں بڑے افسوس کے ساتھ اس کے غم میں برابر کا شریک ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ لیکن جو اللہ کو معبود سمجھتا ہے اسے کوئی دکھ نہیں کہ وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جس پر کبھی موت نہیں آنے والی وہ تو اس کے سوا کوئی نہیں، باقی کل من علیہا فان۔ جس نے پیدا ہونا ہے وہ ضرور موت کا مزہ چکھے گا، وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا ہوا وہ ایک دن ضرور مرے گا، نہ صحت بچائے گی، نہ دولت بچا پائے گی، نہ ڈاکٹروں کی ٹیم بچا سکے گی، نہ برادری بچا سکے گی، نہ لیڈری کام آئے گی، سب نے چلے جانا ہے۔ فاروق اعظم غور سے سن بھی رہے اور اندر سے ٹوٹ بھی رہے کہ اس شخص کی زبان سے تو ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، اگر یہ بھی کہہ رہے تو پھر تو یہ حادثہ ہو گیا۔ اب صدیق اکبر نے قرآن کریم کی آیت کوٹ کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عمر یہ بہکنے کا وقت نہیں، سنبھلنے کا وقت ہے، یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کی امانتیں سنبھالنی ہے، رسول اللہ نے جو مشن سونپا ہے اسے سنبھالنا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ تھی ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینے میں، اور یہاں بھی دیکھیے گا 12 تاریخ پشاور میں۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی مدینۃ الرسول میں۔ اچھی بات ہے، مدنی صاحب فرماتے باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔